आकार है अनादि से, और मुख बाहर कर लेते हैं और संसार बना रहता है। संसार को रोकने का क्या उपाय है कि मुख बाहर नहीं करें। कोई पदार्थ जाना नहीं जाएगा तो किसके प्रति राग, किसके प्रति द्वेष, किससे बोलें, किसके बारे में विचार करें। सब अशुद्धता मिटती है और शुद्धता प्रकट होती है। माने हमको अपने शरीर में अच्छा अनुभव होने लगता है। मुख बाहर नहीं हो इसके लिए प्रयत्न करते हैं कि बाहर रखने को बुरा जानते हैं और अपने शरीर में होते हैं, लेकिन रहने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि अनादि से संस्कार बाहर जाता है। बाहर रहने से वृत्ति बहिर्मुख हो जाती है। बहिर्मुखता को रोकने के लिए, बहिर्मुखता नहीं हो इसके लिए हम अपने शरीर का एहसास करने का प्रयत्न करते हैं। धारा जो बहिर्मुखता की है उसको रोकने के लिए शरीर का एहसास करने रूपी सहारा लेते हैं। जैसे कमजोर व्यक्ति लकड़ी का सहारा लेता है, बस ये ध्यान करना भी एक सहारा लेने जैसा है। कारण कि यदि बहिर्मुखता का संस्कार नहीं होता तो हमको शरीर का एहसास करने का प्रयत्न नहीं करना पड़ता, हम शरीर में ही होते और सुखी हुआ करता। और जब बहिर्मुख रहने का संस्कार मिट जाता है अपने शरीर का एहसास करने में, तो फिर शरीर का एहसास करने का प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। शरीर का एहसास स्वमेव होता है, बिना प्रयत्न के होता है। ये भी हमको स्वीकार करना होगा कि मोक्ष प्रयत्न रूप नहीं है, मोक्ष होने रूप है। प्रयत्न किया फिर प्रयत्न का फल आ गया, फिर प्रयत्न नहीं है। और प्रयत्न एकदम नहीं है, नहीं, धीरे धीरे प्रयत्न कम होता है। एकदम प्रयत्न बंद नहीं होता है, सब चीज धीरे धीरे होती है। मुख बाहर नहीं करते हैं, उसके लिए प्रयत्न करते हैं कि मुख बाहर नहीं हो, और उसके लिए शरीर का एहसास करने को टूल बनाते हैं कि चलो ध्यान को शरीर के इस भाग पर लाते हैं, उस भाग पर लाते हैं, वहाँ के सुख की स्थिति का, दुख की स्थिति का अनुभव करते हैं। काहे के लिए? इंद्रिय ज्ञान का संस्कार मिटाने के लिए। इंद्रिय ज्ञान में जो सुख मिलता है उससे उत्तम सुख शरीर का एहसास करने में मिलता है। उससे इंद्रिय ज्ञान की जो भावना है, वो प्रयत्न, वो शिथिल होती है। इंद्रिय ज्ञान के साथ फिर कर्तापना पैदा होता है, पर इंद्रिय ज्ञान को मेट दिया जाए तो कर्तापना भी मिट जाता है। इंद्रिय ज्ञान नहीं हो तो उसके लिए प्रयत्न है कि इंद्रिय ज्ञान बुरा जानकर नहीं करते हैं, फिर भी उपयोग बाहर जाने लगता है, तो फिर हम सहारा लेते हैं कि ध्यान को अपने किसी भाग पर लाने का प्रयत्न करके लाते हैं। और जब बाहर का रहने का, बहिर्मुख होने का संस्कार धीरे धीरे मिट जाता है, फिर हमको शरीर में रहने का प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, अपने आप ही शरीर में रहते हैं। हमें दिन प्रतिदिन यही देखना है कि वो भीतर रहने का संस्कार बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बन रहा है तब तो मुक्ति है, और संस्कार नहीं बन रहा है तो फिर मुक्ति भी नहीं है।
क्योंकि मुख बाहर है तो राग आदि का दुख है, तनाव होता है, स्वास्थ्य बिगड़ता है। तो मुख बाहर नहीं हो, बाहर नहीं करना है, इसका प्रयत्न करना है, यही मोक्ष मार्ग बनता है। इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय संयम, अनुशासन, सेल्फ रेस्ट्रेंट, सेल्फ कंट्रोल, आत्म नियंत्रण, अपने आप को रोकना बहुत यत्न से करना पड़ता है कि सब शरीर का एहसास करो। पहले तो वहाँ खड़े हैं, वहाँ रुके पड़े हैं, तो पहले उसको छोड़े बिना शरीर का एहसास नहीं कर सकते, उसको रोकना पड़ता है। चलती गाड़ी को पहले रोकते हैं, फिर अबाउट टर्न करते हैं। चलती गाड़ी को सीधे अबाउट टर्न नहीं कर सकते हैं, पहले रोकते हैं फिर अबाउट टर्न करते हैं। तो पहले इंद्रिय ज्ञान को रोकते हैं, शरीर का एहसास करते हैं, फिर शरीर का एहसास होता रहता है। बहिर्मुखता थी, कार को आगे चला रहे थे, रोका, फिर रिवर्स गियर में डाला, गाड़ी पीछे चलने लगी। फिर जब पीछे चलने लगी तो आगे चलना बंद हो गया। पर एक बार हमने आगे जो मुख करते, बाहर मुख करते हैं, उसको रोकना होता है। तो हम अपने में होते हैं, हमें अच्छा लगता है, तो फिर हम बहिर्मुखता पर लगाम लगाते हैं, रोकते हैं। प्रथम वेद ज्ञान कराने के लिए इंद्रिय ज्ञान को रोककर शरीर का एहसास कराया जाता है। उसके बाद तो केवल इंद्रिय ज्ञान को रोकने का प्रयत्न होता है। शरीर का एहसास तो स्वमेव होने लगता है। स्व संवेदन, ध्यान, ये स्वमेव होने लगता है बिना प्रयत्न के। क्योंकि अभी प्रयत्न के हो तो फिर मोक्ष में भी प्रयत्न के ही होगा। तो प्रयत्न है, जो मूल प्रयत्न है वह इंद्रिय निग्रह का है, इंद्रिय ज्ञान को रोकने का है। आप कुछ भी शास्त्र नहीं जानते हो, पर इंद्रिय ज्ञान को पूरा जानते हो और इंद्रिय ज्ञान को रोकते हो, तो आप मुक्ति के अधिकारी बन जाते हो। तब स्वतः ही हम अपने क्षेत्र में होते हैं, और क्षेत्र में होने से हमको सुख का अनुभव होने लगता है। सुख का अनुभव होने लगता है तो सुख का अनुभव करते रहते हैं, तो फिर इंद्रिय ज्ञान को रोकने का प्रयत्न भी नहीं है। सुख का अनुभव भी अपने आप ही होने लगता है। इंद्रिय ज्ञान का संस्कार मिट गया तो फिर प्रयत्न नहीं है, सुख का अनुभव होता है। अभी तो हम प्रयत्न करेंगे, इंद्रिय ज्ञान संस्कार नहीं है तो शरीर का एहसास करने का प्रयत्न करते हैं। पर सदा ही प्रयत्न करते रहना है ऐसा नहीं है। जब तक बहिर्मुखता का संस्कार पूरी तरह नहीं मिट जाता है, तब तक हम शरीर का एहसास करने का प्रयत्न करेंगे। जैसे संस्कार मिटता जाएगा वैसे वैसे हमारा प्रयत्न शरीर का एहसास करने का भी शिथिल होगा। शिथिल होगा माने बिना प्रयत्न के ही शरीर का एहसास हुआ करे। कम प्रयत्न एहसास अधिक होता है। प्राथमिक स्थिति में प्रयत्न ज्यादा और एहसास कम होता है। मूल मार्ग ये है कि इंद्रिय निग्रह करें। कहने को तो कहा कि मूल मार्ग सामलो रे करी वृत्ति अखंड सन्मुख। ये तो सेकंड स्टेप की बात हुई। पहला स्टेप है इंद्रिय निग्रह करो। जहाँ खड़े हो उसको बुरा जानो, उसको बंद करोगे। अब दूसरी स्थिति आएगी कि अपने शरीर का जो अमूर्त है उसका एहसास करो। डायरेक्ट नहीं है, पहले ही शरीर का एहसास करें, ऐसा नहीं है मामला। पहले इंद्रिय ज्ञान को बुरा जानेंगे, उसको रोकेंगे, नहीं जानेंगे, फिर शरीर का एहसास करेंगे। अभी क्या है कि जो नौकरी कर रहा है वो नौकरी करने को छोड़ता नहीं है, व्यापार करना व्यापार करने को छोड़ता नहीं है, पूजा करने वाला पूजा करने को छोड़ता नहीं है। तो वो जहाँ खड़ा है वहां से हिलता ही नहीं है, तो दूसरा प्रयत्न कैसे होगा।
وہاں سے ہٹے تو دوسرا کام شروع کریں، وہاں سے ہٹتا ہی نہیں ہے، دوسرا کام شروع ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ سیدھے کر لو صاحب، کر کیسے لو، وہ کام تو گلے پڑا ہوا ہے، پہلے جو ہم کر رہے ہیں وہ بار بار وہ کاریہ پیدا ہو جائے گا۔ دھیان کرنے کا پریتن کریں گے، وچار ہو جائے گا، دھیان کرنے کا پریتن کریں گے، وچار ہو جائے گا۔ کیونکہ ہم نے اندری گیان، وچار کا جو مولو اندری گیان، مورت پدارتھوں کو جاننا، اس کو تو ہم نے سوبھاؤ مان رکھا تھا، برا ہی نہیں جانا تھا۔ جب وہ مورت پدارتھوں کا جاننا بنا رہ گیا تو وچار تو کھڑا ہو ہی جائے گا۔ اس کے وچار کے لیے تو سامگری ہے۔ وچار جس پہ کھڑا ہوتا ہے، جس بل پر کھڑا ہوتا ہے، وہ مورت کا جاننا تو ہم نے قائم رکھا ہے۔ قائم رکھا میں نے اس کو سوبھاؤ مانا ہے، تو جاننا بھی بنے گا۔ سوبھاؤ کو کون روکتا ہے؟ جاننا بنے گا، پھر ہم روکنے کی کوشش بھی کریں گے تو بھی ایسے کا احساس کرنے کی کوشش بھی کریں گے تو بھی جاننے کو اپنا سوبھاؤ مانا ہے تو جاننا کھڑا ہو جائے گا۔ شریر کے احساس میں ٹکنے کے لیے ضروری ہے کہ ناستی بھی ہو، استی اکیلے سے کام نہیں چلتا ہے۔ میں منشیہ ہوں، پشو نہیں ہوں، دو بات کہو تو پرمان گیان بنتا ہے، نہیں تو میں منشیہ بھی ہوں اور پشو بھی ہوں، ایسا ہو جاتا ہے، تو گیان متھیا ہو جاتا ہے۔ شریر کا احساس کریں گے، اندری گیان نہیں کریں گے تو پراتمک استھتی یہ بنتی ہے۔ مورت کو نہیں دیکھیں گے، جانیں گے، مکھ باہر نہیں کریں گے اور شریر کا احساس ہوتا ہے تو اس کو ہوتے رہنے دینا ہے، اس کو ایکسپٹ کرنا ہے۔ جب باہر نہیں دیکھتے ہیں تو شریر میں تو ہوتے ہیں، پھر وچار کرنے لگ جاتے ہیں، تو یہ وچار کرنا وہ اندری گیان پوروک ہونے سے وہ اندری گیان ہی ہے۔ مکھ تو باہر ہی ہے۔ اندری گیان سے مطلب کس کو روک رہے تھے؟ باہر رہنے کو روک رہے تھے، تو وچار میں تو مکھ باہر ہے نا، تو مکھ باہر رکھنا اچھا نہیں ہے، اس کو روکنا ہے، نینترن میں لینا ہے، تو شیش کام سب اپنے آپ ہوگا۔ وچار بھی رکیں گے، شریر کا احساس بھی کریں گے، پھر اپنے آپ شریر کا احساس ہوگا، وچار بھی نہیں ہوگا، مورت کا جاننا بھی نہیں ہوگا، بولنا بھی نہیں ہوگا، سب ہو جائے گا۔ مکھ باہر نہیں ہو، یہ مول ادیش یہ ہے۔ شریر کا احساس تو ہو جائے گا، چنتا مت کرو، دھیان تو ہو جائے گا۔ گیان بند کرو تو گیان تو ہمارا سوبھاؤ ہے، تو پھر دھیان نہیں ہوگا۔ تم لاکھ اپائے کرو، وچار ہوا کرے گا تو کہ تو بہت اسٹریس ہو گیا، یہ تو مارگ نہیں ہے۔ باہر جاننے کو روکنے میں اسٹریس لگتا ہے کیونکہ جاننے کو وبھاو ہی نہیں جانا ہے۔ مکھ باہر رہنے سے سنسار ہی جانا ہی نہیں ہے۔ مکھ باہر نہیں ہے تب تو ہم اپنے میں ہوں گے، مکھ باہر کو تو رکھ لیا تو اپنے میں نہیں ہوں گے، اپنے میں نہیں ہوں گے تو سکھ نہیں ہوگا۔ اپنے میں ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مکھ باہر کو برا جانا جائے۔ دو کام نہیں کر سکتے نا، مکھ باہر رکھنے کو برا جانیں گے تو چھوڑیں گے، کیا چھوڑیں گے ہم؟ پھٹ جانے لگ جائیں گے، وچار کرنے لگ جائیں گے، آنکھیں کھل جائے گی، لوگوں کے سبندھ میں وچار دیکھیں گے، ان کے سبندھ بات چیت کریں گے، وکلپ وہی کرے گا۔ مورت پدارتھ کو تو ہم نے دھن مانا ہے، اس کو تو جانیں گے نہیں، چھاتی سے لگائیں گے بھائی اس کے بارے میں، پیسے کا نقصان نہیں ہو جائے، ایسا کچھ لابھ ہو جائے، پیسے کی ہان میں ہو جائے، جوڑ باقی یہ کرتے رہتے ہیں۔ کیونکہ جہاں مکھ باہر ہے تو وہاں پھر مورت کے پرتی پریم یا دویش سے آگے بنا نہیں رہتا ہے، اور ساری طاقت پھر اس میں لگ جاتی ہے۔ اپنے آپ وچار پیدا، دھیان کرنے کا پریاس کریں گے، وچار پیدا ہو جائے گا، بولنے لگ جائیں گے، یاد آنے لگ جائیں گے مورت پدارتھوں کی، شریر کا احساس نہیں کر پائیں گے۔ اور مورت کو نہیں جاننا تو اپنے آپ اپنے شریر میں ہوں گے، اس کا شریر کا احساس ہوگا، اپنے آپ ہی ہوگا۔ بس مورت پدارتھوں کو برا جاننا تو نہیں جانتے، برے کام کو تو کوئی نہیں کرنا چاہتا، تو مورت کو جاننا بند کرتا ہے تو اس کو
وہ اپنے میں ہوتا ہے، مکھ باہر نہیں تو اپنے میں ہے، اپنے میں تو اچھا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے تو پھر وہ اس اچھے پنے میں رہنا چاہتا ہے، اس کا پریتن کرتا ہے اور مکھ کو باہر جانے سے روکتا ہے۔ اسی پریتن میں عادت بدل جاتی ہے، سنسکار بدل جاتا ہے، مورت کو بھول ہی جاتے ہیں، مورت کی اسمرتی نہیں رہتی ہے، ایک شریر کا احساس اپنے آپ ہوا کرتا ہے۔ وہی پرماتما دشا ہے، مورت کو جاننا کا کوئی پرینام مول سے اکھڑ گیا اور شریر کا احساس بنا یتن کے ہی ہونے لگے، آورن تھا مورتارتھ کو جانا اور اس کا سنسکار نے میٹ دیا، اب اپنے آپ اس شریر کے احساس رہتے ہیں، وہی سدھ پرماتما دشا ہے۔ موکش مارگ کو ہم بہت پھیلاتے ہیں، اتنا موکش مارگ کے مکھ باہر کرنے کو روکنا ہے بس، شریر کا احساس کا کیا ہوگا، سب ہوگا، چنتا مت کرو تم، وہ سب ہونے روپ ہے، مطلب ہو ہی جائے گا، کرنے کو روکو گے تو ہونا شروع ہو جائے گا، ہم کہتے ہیں ہونے کو کرو، شریر کا احساس ہوتا ہے نہیں، اس کو تم کرو، پراتمک استھتی میں تو ٹھیک ہے، بعد میں ٹھیک نہیں ہے۔ بچے کو پڑھاتے ہیں، دو دو چار کرنے کے لیے دو دو چار لائنیں کرتے ہیں، پھر گراتے ایک ایک لائن گراتے ہیں، نہیں تو پھر دو دو چار کے لیے ایک لائنیں کیسے تھوڑی پڑتی ہے۔ تو پرتھم مورت پدارتھوں کو دیکھنے جاننے کو برا جانتے ہیں، پرتھم، اور پھر مورت پدارتھوں کو جاننے کی جو پروورتی سے ہے جس کو روکتے ہیں اور جاننا بند کرتے ہیں، تو اب ایک نئی استھتی ہوتی ہے کہ ہم اپنے شریر میں ہوتے ہیں، ہم کو اچھا لگنے لگتا ہے، تو پھر لوٹ کر اندری گیان نہیں کرتے، باہر نہیں آتے، مکھ باہر نہیں کرتے، سہج پھر اپنے میں بنے رہتے ہیں، ابھی تو لوٹ لوٹ کے مکھ باہر ہو جاتے ہیں، کیونکہ مکھ باہر رہنے کو تو گیان سوبھاؤ مان لیا گیا، جاننا سوبھاؤ مان لیا گیا، ہمارے آدرش مکھ باہر ہے ان کا، سروت انترمکھ اور پدارتھ جاننے میں آ رہے ہیں، کوئی جادو کا ڈبہ تھوڑی جی، بنا سومکھتا کو چھوڑے ہوئے کو تو بنا اپنے سے مکھ باہر کیے بنا مورت کا جاننا نہیں ہوتا ہے، مورت کا جاننا کے لیے ضروری ہے کہ مکھ باہر ہو، اپنے میں نہیں ہو، ہم اپنے میں رہنا چھوڑ کر ہی مورت کا جاننا ہوتا ہے، مورت کا جاننے کا سنسکار ہے تو اس کو برا جاننا پڑتا ہے، نہیں تو وہ چھوٹے گا نہیں، تو مارگ کی شروعات ہوتی ہے مورت پدارتھوں کے جاننے کو برا جاننا، نہیں تو شریر کا احساس کرو گے اور مورت جاننے میں آیا کرے گا، پہلے شترو کو تو جو بار بار انٹرپٹ کرے گا اس کو ہٹاؤ، دھیان میں جو وگھن ہے وہ تو گیان کا ہے، گیان میں وکرم نہ دھیان میں تھی، ویگر کو رکھ کر کے دھیان کیسے کرو گے، پہلے تو گیان جو ویگر ہے آکولتا روپ ہے اس کو صاف کرو، مجھے مکھ باہر نہیں کرنا ہے، تو پھر ہم اپنے میں ہوتے ہیں اور اپنے میں ہوتے ہیں تو وہ سکھ کے سورس میں ہے تو ہمیں سکھ ہونے لگتا ہے، جاننا کو بھول ہی جاتے، جاننے کی یاد نہیں آتی کہ جاننا ہے، جاننا بھی کوئی کاریہ ہے، ابھیاس ایسے ہوتا ہے، جو مہیلا شادی کر کے سسرال آ جاتی ہے کچھ سمے بعد اس کو پیر کی یاد بھی نہیں آتی، کیونکہ سسرال میں رہنے کا سنسکار بن گیا، اس کے لیے پریت نہیں کرنا پڑتا سسرال میں رہنے کا، شروع شروع میں تو دقت لگتی ہے، بار بار اپنے گھر کی یاد آتی ہے، نئے لوگوں میں ویسا بھی لگتا ہے، چنتا بھی رہتی ہے، اور بار بار وہی پرانا جہاں رہتے ہیں پرائے وہاں تنمے ہو جاتے ہیں، اسی کی بار بار یاد آتی ہے، نئی جگہ اٹپٹی لگتی ہے، اچھی ہو تو بھی اٹپٹی لگتی ہے، سنسکار بہت بادھا پیدا کرتا ہے،
ہم کو جو باہر رہنے کا سنسکار ہے، مکھ باہر رکھنے کا، اس کو ہی دیش نام میں برا کہنا ہے، مکھ باہر مت رکھو۔ یہ اپدیش ملتا نہیں ہے پرائے، سب پڑھائی بڑھا دیں گے لیکن مکھ باہر مت رکھو، آنکھیں بند رکھو، کان سے نہیں سننا ہے، ناک سے نہیں سننا ہے، جیبھ چکھنا نہیں ہے، اسپرش نہیں کرنا ہے، مورت کو تو تم جو ہے دور دور رہنا ہے۔ تو آپ اپنے شریر میں ہوتے ہو اور آپ کو سکھ کا انوبھو ہوتا ہے، اور موت کو جاننے کا سنسکار مٹ جاتا ہے، اور اپنے منہ میں رہنے کا سنسکار بن جاتا ہے۔ عادت اپنی بدل لو، ہو گیا بھجن۔ تو ہم پرارمب استھی سے نہیں کریں گے، ناستی سے کریں گے، نہیں تو دھیان کرنے لگیں گے، بار بار وہی مورت جاننے میں آنے لگے گا، مورت کا وچار ہونے لگے گا۔ اس کو روندی بھی کسائے کہتے ہیں، کسائے تو پڑی ہے، روکنے کی کوشش کریں، دم روکنا چاہتے ہو، کسائے رکے گی نہیں۔ تو سنسکار بن گیا، سوبھاؤ مان لیا گیا ہے، تو کسائے بھی رند گئی ہے، ہوگی پیدا، ہو نہیں ہٹا پائیں گے، کینسر ہو جاتا ہے وہ۔ مول پدارتوں کو جانتے جانتے مول پدارتوں کو جاننے روپی کینسر ہو گیا ہم کو، جو کینسر زیادہ خطرناک ہے۔ کینسر تو ایک بار پڑھ لیتا ہے، مول پدارتوں کو جاننے کا سنسکار بنا لیا ہے، وہ تو جنمانتروں تک دکھ دیتا ہے، جنم جنم مرن جنم مرن جنم مرن ہوتا ہی رہتا ہے، مٹتا ہی نہیں ہے۔ شریر کا احساس کرتے ہیں تو بھی پھر جنمتے ہیں، مرتے ہیں۔ پہلے شترو کو مارو، متر تو آ جائے گا اپنے آپ۔ اندری گیان مجھے نہیں کرنا ہے، کیونکہ وہ پر میں ہستکشیپ ہے، کشیل ہے، پر میں سکھ نہیں ہے، پھر کیوں پر کو جاننا ہے۔ انیک پرکار سے اندریہ گیان کو برا جاننا ہے۔ دیش نہ دینے والے کا کرتویہ ہے کہ وہ اندریہ گیان کے دوش بڑا چڑھا کر دکھائے۔ پہلے تو بہت دوش اننت ہے، سنسار اننت کرتا ہے وہ، پھر بھی انیک ادہرنوں سے، انیک پرکار سے وہ اندریہ گیان کو دوش روپ بتائے۔ سوادھیائے کا پہلا مطلب انتم اسٹیپ یہی ہے۔ پروچن سار کی جو گاتھا ہے اس کو ٹیکا میں، کہ ہتھنی کے اسپرش کے راگ سے ہاتھی مارا جاتا ہے، ماंس کے سواد کے پیچھے مچھلی ماری جاتی ہے، گندھ کے سواد کے پیچھے بھورا مارا جاتا ہے، روشنی دیکھنے کے چکر میں پتنگا مارا جاتا ہے، میوزک سننے کے چکر میں ہرن مارا جاتا ہے۔ اور بھائی سارا جن شاسن آ گیا یہ گاتھا میں، یہ سب جاننا ہے، ان سے مارا جا رہا ہے وہ، ہم الٹا پڑ رہے ہیں، گیان ہمارا سوبھاؤ ہے۔ ساری طاقت اس میں لگا دے، ایک اندر کے گیان میں مرتے ہو تو پانچ اندروں کے گیان میں مرتے ہو تو کوئی اندر گیان اچھا نہیں ہے، مورت کا تو گیان ہوتا نہیں، گیان مورت کا ہوتا ہے، اس میں مرتے ہیں۔ ساری دیشنا آ گئی کہ گیان ہم کو نہیں کرنا ہے، اندری جے کرنا ہے، گیان اندریوں سے ہوتا ہے، اور گیان ہم کو نہیں کرنا ہے۔ اس کے وپریت گیان ہو رہا ہے، پروچن سار کی اس گاتھا کے وپریت سارا گیان ہو رہا ہے، ساری اپدیش ہو رہا ہے۔ مطلب سوئم آچاریہ کے اپدیش کو آچاریہ کھنڈت کر رہے ہیں، سوئم گیان سے مرتیو ہونا مانتے اور سوئم گیان کو سوبھاؤ کہتے ہیں۔ مرتیو کے تو کچھ اور ہی تو ڈمڑ دنڈ دے، تم تو مرتیو کرتے ہو۔ بھورا کو جو گیان ہو جائے، جاننے کے چکر، گندھ کو جاننے کے چکر میں مر جاتا ہے، مچھلی جو ہے ماंس کے سواد کے پیچھے مر جاتی ہے، مرنے کی بات کرتے ہیں، بتاؤ آتم ہتیا ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ جاننا وہ آتم ہتیا کرنے کے سمان ہے، مورت کا جاننا مورت کا تو گیان آتم ہتیا کرنے کے سمان ہے، اور یہاں گیان سے موکش ہونا مانتے ہیں، گیان ہی موکش کا ہیتو ہے، اور ایک طرف گیان سے مرتیو کہتے ہو، اور امورت کا گیان ہوتا نہیں ہے، جس کو ہم کہہ دیں کہ بھائی ہم تو آتما کو جانیں گے جی، پتگل کو نہیں جانیں گے، آتما تو جاننے میں نہیں آتا مورت ہونے سے۔ جیو کو گیان سوبھاؤ کہنے ماننے میں ہم نے مرتیو کا آلنکن کیا، ایک بار کی مرتیو نہیں، اننت بار کی مرتیو۔ گیان
स्वभाव ही हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, ज्ञायक हूँ, जाननहार में, इसमें अनंत मृत्युएं पड़ी है। मार्ग इतना ही है कि मूर्त को नहीं जाने तो मुख बाहर नहीं, तो अपने में, अपने में है तो सुख के सोर्स में है तो सुख हुआ करेगा। इंद्रिय ज्ञान का संस्कार मिट जाएगा, फिर वही ताकत नहीं लगानी पड़ेगी, अपने में रहेंगे, अपने में एहसास भी नहीं करना पड़ेगा, एहसास हुआ करेगा। इंद्रिय ज्ञान का संस्कार मिट गया और इधर सुख का अनुभव होने लग गया, सुख के अनुभव का संस्कार बन गया। बिना यत्न के हम शरीर में होते। भगवान को यत्न नहीं करते, शरीर में ही होते, अपने विस्तार में ही होते। विस्तार का नाम शरीर है। मार्ग को हम दूभर नहीं करें, विपरीत नहीं करें। जो मार्ग है उसको मार्ग के रूप में रखें। इंद्रिय निग्रह, ज्ञान स्वभाव नहीं है, ज्ञान में अभिभाव है। इतने में सारा जिन शासन आ गया। और जो जो लोग ज्ञान को अपना स्वभाव कहते हैं, उनसे हमको बहुत दूरी बनानी चाहिए यदि अनंत बार नहीं मरना है तो। इतनी बात करके मैं समाप्त करता हूँ।